حب سادات خدا دے واسطہ، اہل بیت پاک کا فریاد ہے، اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی عبادت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے نبی، پیارے نبی، سونے اچھے نبی، مکی مدنی نبی امی، رسول ہاشمی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یاد رکھیں کہ افضل درود ابراہیم ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی مکمل درود ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی مکمل درود ہے۔ درود خضری بھی ہے، درود غوثیہ بھی ہے، اور بھی بہت سارے درود ہیں۔ سب درود پڑھے جا سکتے ہیں، درود تاج، بہت سے درود ہیں، مگر سب سے افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ 1448 کا محرم الحرام شروع ہو چکا، اور محرم آتے ہی صحابہ و اہل بیت کی یاد تازہ ہو جاتی۔ صحابہ کی کیسے تازہ ہوتی ہے؟ فرسٹ محرم کو فاروق اعظم نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کا یوم شہادت ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رفقا نے جام شہادت نوش کیا۔ تو اہل بیت اطہار کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور ہم پروگرام لائے ہیں آپ کے لیے اہل بیت کی عبادات۔ اور اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں؟ اہل بیت کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں اور مقدس اولاد شامل ہیں، اور پنجتن پاک، یہ کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا علی مشکل کشا خاتون جنت حسن و حسین کو رضی اللہ عنہما۔ تو اہل بیت اطہار کی عبادات، اور اہل بیت میں چونکہ ازواج نبی، ازواج مصطفیٰ اور امت کی مائیں بھی شامل ہیں، تو پہلے ہم ان کی عبادات کا حال سن رہے ہیں۔ کل ان کی ہم نے شان و عظمت بھی سنی تھی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عبادات وغیرہ بھی ہم نے سنی۔ آج مزید امہات المؤمنین کی عبادات سنیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا، اے محبوب، آخری وقت تک اپنے رب کی عبادت کرو۔ یاد رکھیں، کسی خاندان والا کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا پیر مشائخ میں سے ہو، عبادت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جو جتنا اللہ کا مقرب ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جو مقرب ہونا چاہتا ہے اسے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ اللہ نے پیدا ہی ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی عبادات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کا تذکرہ بھی سنیں اور سوچیں وہ کتنی عبادت کرتے تھے، ہم کیوں نہیں کرتے، ہم کیوں سستی کرتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یاد رکھیں ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ علم والی آپ ہیں۔ بلکہ بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک کوئی عورت اتنی علم والی نہیں ہوئی، نہیں ہوگی۔ کیا شان، کیا انبیاء کرام کے علوم کا معاملہ الگ ہے۔
یہ عورتوں کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی عورت نبیہ نہیں ہوئی، نبی سارے مرد تھے اور انسان تھے. تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد رکھیں کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حدیثیں آپ نے روایت کی. جن صحابہ نے کثرت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کیا، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور مومنوں کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں. کیا شان ہے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ ان کی صورت ریشمی کپڑے میں جبریل امی علیہ السلام لے کر آئے اور دکھایا، یا رسول اللہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں. کیا شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا کام اپنے دستے مبارک سے کرتی تھیں، کپڑے خود سی لیتی تھیں، جو شریف خود پیس کر آٹا بنا لیتی تھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور بھیجتے قربانی کے لیے، ان کے لیے رسیاں آپ بٹ لیتی تھیں. گھر کا کام اچھی نیت کے ساتھ اسلامی بہنیں کریں تو یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور اگر مرد بھی کریں تو سنت رسول ہے ان کے لیے بھی ادائے مصطفیٰ ہے. علمی لحاظ سے آپ کی بڑی شان تھی، عملی لحاظ سے کتنی بڑی شان تھی. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس کے بعد آپ مسلسل روزہ رکھتی تھیں. پہلے نفل روزہ نہیں رکھتی تھیں کہ کہیں رسول پاک کی خدمت میں کوئی حرف نہ آ جائے، کوئی حرج نہ ہو جائے. اس کے بعد آپ مسلسل نفل روزہ رکھا کرتی تھیں. نماز تہجد بلا ناغہ پڑھا کرتی تھیں، اور رات کو خوب اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتی. عرفہ کا دن ہے، مدینہ پاک میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں. کیا شان ہے صدیق اکبر کی، آپ بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی. کیا شان ہے صدیق اکبر کی، سبحان اللہ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روزے سے تھیں، اور گرمی کی شدت ایسی تھی کہ آپ پر پانی چھڑکا جا رہا تھا. تو آپ کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ روزہ افطار کر لیں. فرمائے میں سے افطار کر لوں، حالانکہ میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو غور کیجئے، سخت گرمی ہے، فرض روزہ نہیں ہے، نفل روزہ ہے، اور کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. رسول پاک نے عرفہ کے روزے کی فضیلت بتائی ہے، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرفہ کا روزہ رکھ رہی ہیں. تو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. یاد رکھیں محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، شان والا مہینہ، عبادت والا مہینہ. ویسے تو ہر دن عبادت والا، ہر رات عبادت والی، ہر ہفتہ، ہر سال، پوری زندگی اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنی ہے، یاد کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تلاوت کرنی، ذکر و اذکار کرنا. مگر اسپیشلی خاص موقع ہوتے ہیں. یاد رکھیں محرم الحرام کو عاشورہ کا روزہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے. مدینہ پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ، عاشورہ بھی کہتے ہیں، عاشور بھی کہتے ہیں، یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا تم نے کیوں روزہ رکھا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی 10 محرم کو. فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. صحابہ کو ارشاد فرمایا عاشورہ کا بھی رکھو، ایک دن ساتھ ملا لو. تو اللہ کرے ہم 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھیں. اللہ ہمیں توفیق دے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سخاوت بہت فرماتی تھی، بڑی سخاوت، جو آتا اللہ کی راہ میں دے دیا کرتی تھی، اور لاکھوں چاندی کے سکے ود ان ڈے آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیتی تھی. سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ غالباً 70,000 چاندی کے سکے آئے، آپ نے اسی دن خیرات کر دیے. تو خادمہ نے کہا کہ کچھ بچا لیتی ہوں، آپ کی افطار کے لیے کچھ نہیں ہے. فرمایا پہلے یاد دلاتی
تو میں کچھ رکھ لیتی. غور کریں، اپنی فکر نہیں ہے، غریبوں کی فکر ہے. اور ہم تو اتنا جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہماری 7 پشتیں کھائیں، مگر پھر بھی ہرس نہیں جاتی، لالچ نہیں جاتی. اور اتنا مال رکھا ہوا ہے، غریب بہن کی مدد کرو نا، غریب پھپھی کی مدد کرو نا، چچا ماموں میں کوئی غریب ہے، کوئی کزن غریب ہے، مدد کر دو نا. کوئی پڑوسی غریب ہے، اس کی مدد کر دو نا. اللہ کریم نصیب فرمائے. قریبی مسجد ہے، زیر تعمیر ہے، حصہ ڈال لو نا یار. رینوویشن نہیں ہوئی، کارپٹ کتنا پرانا ہو گیا مسجد کا، کوئی نیا کارپٹ بچھا لیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سخاوت بہت زیادہ فرمایا کرتی تھیں. اللہ اکبر. اللہ کریم کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو. اور کیا شان ہے ان کی کہ جہاں رسول پاک کا جو روزہ بنا ہوا ہے، مزار پر انوار ہے، جو عرش اولا سے بھی اعلیٰ ہے، یہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے. سبحان اللہ. حجرہ عائشہ میں صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں، حجرہ عائشہ میں فاروق اعظم آرام کر رہے ہیں. سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں. سبحان اللہ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا شان ہے. آپ پر منافقوں نے الزام لگایا تو آپ کی صفائی میں، آپ کی برات میں قرآن کی 18 آیتیں نازل ہوئیں. سبحان اللہ. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سوا کی کسی بھی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا. اللہ اکبر. اور آپ کا حجرہ مبارک ایسا ہے کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. یہ بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے. حضرت سیداتنا حفصہ، یہ بھی ام المؤمنین ہیں، ہم مومنوں کی ماں ہیں، اور یہ شہزادی ہیں فاروق اعظم کی. اور ان کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. ان کی شان یہ ہے عبادت کے لحاظ سے. ہمارا خاص ٹاپک یہ ہے اہل بیت کی عبادات. آپ قرآن کریم کی بہت تلاوت کیا کرتی تھیں. آپ کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتی تھیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بار طلاق دینے کا ارادہ فرمایا. تو جبریل امی علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلاق مت دیجیے، یہ روزہ دار اور شب بیدار ہیں، یہ روزے رکھتی ہیں، یہ راتوں کو عبادت کرتی ہیں، اور جنت میں آپ کی زوجہ ہیں. سبحان اللہ. کیا شان ہے ام المؤمنین کی. امہات المؤمنین ساری کی ساری شان والی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور تمام صحابیات بھی جنتی جنتی. اور ان کے صدقے میں ان کا ادب کرنے والے، ان کو فالو کرنے والے بھی انشاءاللہ الکریم جنتی جنتی. کیا شان امہات المؤمنین کی. وہ نساء نبی طیبہ تو خلیق، جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق، جو بہر حال نور خدا کی رفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیداتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بھی ام المؤمنین ہیں، امت کی ماؤں میں سے ہیں. اور اپنے ٹاپک کے لحاظ سے ہم عرض کریں کہ
ان کی عبادت کی خصوصیت کیا تھی؟ ان کی عبادت کی خصوصیت یہ تھی، سخاوت بہت کرتی تھی، غریبوں کا بہت خیال کرتی تھی، مسکینوں پر بہت احسان کرتی تھیں، اور قبول اسلام سے پہلے ہی آپ کو کہا جاتا تھا ام المساکین، مسکینوں کی ماں۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں کہ بعض اوقات جب جو مڈل کلاس فیملی ہوتی ہے یا جو غریب لوگ ہوتے ہیں، انہیں کہا جائے نا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کہتے ہیں یار بس ہمارا اپنے گزارا نہیں ہو رہا، کیا خرچ کریں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا سخاوت کا انداز کیا تھا کہ آپ گھریلو دستکاری کر کے آپ اس سے ہونے والی آمدنی کو مسکینوں اور غریبوں پر خرچ کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ امہات المؤمنین میں ایک اور ایمان والوں کی ماں ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ بھی بہت عبادت گزار اور بہت بڑی فقیہہ تھیں، قبول اسلام میں اولیت پانے والیوں میں سے، اور جن صحابہ نے شروع اسلام میں ہی اسلام قبول کیا یہ ان میں سے تھیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے ان کا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو سچے صحابی رسول تھے۔ ان کے انتقال کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی زوجیت میں قبول فرمایا اور ان کو تمام مسلمانوں کی ماں ہونے کا شرف عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ بہت زیادہ عالمہ تھیں، بہت علم والی تھیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہی کہے جس کا اللہ نے حکم دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کا مال ہیں، ہم کو اسی کی طرف پھرنا یعنی لوٹ کر جانا ہے، الہی مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ ابو سلمہ سے کون بہتر ہوگا؟ خلفائے راشدین یقیناً بہتر ہے، لیکن اب وہ سوچ رہی تھیں کہ ان سے کون بہتر ہوگا۔ دعا تو میں نے پڑھ لی، اور سبحان اللہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا کی تو اللہ نے مجھے ان کے عویس اپنے پرانے شوہر کے بدلے میں ان کی شہادت ہو گئی تھی، رسول پاک عطا فرما دیے۔ تو مصیبت میں، پریشانی میں پریشان ہونے کے بجائے ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ جب آپ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ کا جو حق مہر تھا وہ بھی علماء نے بیان کیا، بہت ہی مختصر تھا، اور آپ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں یعنی نکاح کے بعد تو وہاں آپ نے دیکھا مٹی کا گھڑا ہے، چکی ہے، پتھر کی ہانڈی ہے، دیگچی ہے۔ آپ نے شادی کی رات ہی گھڑے اور دیگچی کے اندر وہ جو دیکھے، تیل اپنا گھی دیکھا تو جو پیسے برتن کے مٹی میں گوندا اور گھی لے کر سالن کے طور پر لگایا اور رسول پاک کے لیے کھانا تیار کیا کہ جی ابھی تو شادی ہوئی ہے تو ابھی کیا کام کرنا ہے۔ ارے شادی کی رات ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں جو ہیں اپنے دستے مبارک سے کام کر رہی ہیں، کھانا تیار کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بہت کرتی تھیں۔ اپنے غلام کو انہوں نے اس شرط پہ آزاد کیا کہ تم نے ساری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے۔ آپ کے پاس جب رسول پاک نے پردہ فرمائے تو رسول پاک کا ایک بال مبارک تھا، برکت والا بال، سبحان اللہ۔ اور کیا شان ان کی، کیسی عاشقہ تھیں۔ جب کسی انسان کو نظر بد لگ جاتی، کوئی بیماری ہوتی
تو آپ اس منہ مبارک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک سے مریضوں کا علاج کرتی تھی. کیسے؟ آپ اس بال مبارک کو پانی میں ہلا کر وہ پانی پلاتی تھی اور اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا. کیا بات. اچھا، ان کی شان یہ بھی ہے کہ انہوں نے جبریل امی علیہ السلام کی زیارت کی. اچھا، ان کے خوش نصیبی یہ بھی ہے، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ آقا کے سینے پر رکھا تو کئی ہفتے گزرنے کے باوجود، حالانکہ میں کھانا تیار کرتی تھی، وضو کرتی تھی، میرے ہاتھ سے مشک کی سی خوشبو آتی رہتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی ازواج پاک کی بھی کیا شان ہے. اللہ کریم رحمت فرمائے. ایک بار بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پر جو کچھ خرچ کرتی ہوں، کہ اس میں میرے لیے ثواب ہے؟ میں انہیں قسم و پرسی کی حالت میں نہیں چھوڑ سکتی، میری بھی اولاد ہے وہ. تو رسول پاک نے فرمایا، نعم، ہاں، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا. تو بچے اپنے ہیں یا گود لیے ہوئے ہیں یا یتیم پال رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور ان پر خرچ بھی کریں. اور یاد رکھیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ازواج پاک میں سب سے لمبی عمر پائی. جب امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا زمانہ آیا تو اس وقت آپ پر جب آپ کو اطلاع ملی تو غشی طاری ہوئی تھی، بہت رنجیدہ ہوئی، اور پھر آپ کا انتقال ہوا. آپ نے 84 ایئرز یعنی 84 سال کی عمر پائی. کیا شان ہے خاندان اہل بیت کی. اللہ کریم کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. امہات المؤمنین میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، جو تقوی، سخاوت، نیکی کے اعتبار سے عورتوں کی سردار ہیں. اللہ اکبر. اللہ کریم نے انہیں بھی شانیں عطا فرمائیں، اور یہ بھی بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھیں، اللہ کو یاد کرنے والی تھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والی تھیں. اپنے ہاتھوں سے کام کر کے جو آمدنی ہوتی اسے راہ خدا میں صدقہ کیا کرتی تھیں، اور بہت دیندار، اللہ سے ڈرنے والی، حق بات کہنے والی، صلہ رحمی کرنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی تھیں. اللہ کریم کی ان پر رحمتوں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. حضرت حسن رضا اعلیٰ حضرت کے بھائی خاندان اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئی مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت. اہل بیت کی جو عزت ہے، جو شان ہے، وہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. جو مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرتا ہے، بلکہ جو اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتا ہے، وہ مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرتا ہے. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا، دودھ مانے اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت.
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت اطہار کے صدقے میں اللہ کریم ہمیں اپنی عبادت کا شرف عطا فرمائے، ہمیں نیک بندہ بنا دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حب سادات خدا دے واسطہ اہل بیت پاک کا فریاد ہے، اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی عبادت